وہ لڑکی جس نے ہاتھ کی انگوٹھی میں نگینے کے بجائے بلٹ یعنی پستول کی گولی جڑی ہوتی تھی۔ وہ پہلی خاتون ہے جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ ناظرین، ہائی جیکنگ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، جس میں کسی بھی ملک کے طیارے کو اغوا کرنا اور پھر اس کے ذریعے اپنے مطالبات پورے کروانا شامل ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیران کن ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ کہ کسی خاتون کا جہاز کو اغوا کرنا اور پھر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی شکل کو تبدیل کرنا اور ایک بار پھر سے ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم کا سین۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون کی ہے جس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ جہاز اغوا کیا۔ ناظرین، میں ہوں حافظ شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی فائنڈنگز۔ آج ہم آپ کو اسی سپر گرل کی داستان سنائیں گے۔ دوستو، لیلا خالد نے بچپن ہی میں فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق روبن بھی فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش اور اپنے وطن حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی اور جہاز کو دمشق میں اتار دیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی باحفاظت واپسی کی شرط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخباروں نے لیلا خالد کے اتنے انٹرویو شائع کیے کہ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا حال یہ تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اسے بھی اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں بلکہ بندوق کی گولی جڑی ہوتی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹریڈل سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جاں بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو ایک مرتبہ پھر رہائی ملی۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری مئی پیپل شاہ لم میں کہانی لکھی۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی اور فلم کا نام ہے لیلا خالد ہائی جیکر، اور اسے میسی ڈریم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی بھی ملی۔ دوستو، یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے 25 سالہ خاتون اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھی۔ بالی ووڈ اداکارہ ایڈری ہیپ کی نظر آنے والی یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو نہیں پہچانتی۔ سلیم صابر دراصل فلسطین کی آزادی پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کے اہم رکن تھے۔ لیلا خالد بروس سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھی۔ لیلا اور ان کا ساتھی سلیم صابر دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھی۔ دوستو، لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مئی پیپل شاہ لم میں لکھتی ہیں کہ چونکہ میں اور صابر الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود شکاگو میں رہنے والا ایک یونانی امریکی مسافر مجھ سے زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اب اپنی والدہ سے ملنے کے لیے یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے میں سفر کرے، لیکن پھر میں نے خود کو روک دیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم اصابی کی سیٹیں آس پاس تھی۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور اصابی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا، لیکن لیلا خالد نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا خالد نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت ان تک بآسانی رسائی حاصل کی جا سکے۔ شوٹ دا وومن فرسٹ کی مصنفہ ایلن میکڈونلڈ کو ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کوکپٹ تک جا پہنچے
ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور صابی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کے ایک بھی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ لیلا نے طیارے کو اسرائیل لے جانے کا حکم دیا۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے ڈیوڈ پین گارڈن ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 مراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی، لیکن لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا، اب آپ ہمیں فلائٹ TW840 کی بجائے فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کی پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ طیارے کو دمشق کی طرف موڑ دیا گیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نپٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ رستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا وہ اسے ان کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنے سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو ایک منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوپ اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حیفا کے اوپر سے اڑ رہے تھے تو اس نے میرے چہرے کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم اصابی نے طیارے کے کوکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ اس کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ رابط کروانے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹر سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹر سرجری کروائی اور اپنی صورت کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا۔ اگلے ہی سال 6 سپتمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمبیسیڈر سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جاں بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو ایک مرتبہ پھر رہائی ملی۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری مئی پیپل شاہ لم میں کہانی لکھی۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی اور فلم کا نام ہے لیلا خالد ہائی جیکر، اور اسے میسی ڈریم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی بھی ملی۔